سوال: اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نیک کیوں نہیں تھی؟ اور حضرت آسیہ نیک عورت تھی تو ان کا شوہر فرعون نیک کیوں نہیں تھا؟ جواب: قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم پیش کیا ہے وہ سورۃ نور کی یہ آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے انسانی طبع کے میلان کو بیان فرمایا ہے کہ جس کی طبیعت بری ہو اس کی رغبت بھی بری طبیعت والوں کی طرف ہوتی ہے، اور طبیعت کا اچھا یا برا ہونے میں اسلام یا کفر کا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کفر کے باوجود بدکاری میں مبتلا نہیں تھیں۔ نیز حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرعون سے نکاح کیا، اس وقت مسلمان کا نکاح کافر سے جائز تھا، ان پر مفارقت واجب نہ تھی۔ پھر اسلام نے اسے منسوخ کیا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے موقع پر آیت کریمہ جس میں ہے نازل ہوئی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، مراد آیت کی یہ ہے کہ اب تک جو مسلمان اور مشرکوں کے درمیان مناکحت کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب کسی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں، اور جو نکاح پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے۔ اب کسی مشرک عورت کو نکاح میں رکھنا حلال نہیں، لہٰذا یہ اعتراضات درست نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبع میں طبی طور پر جوڑ رکھا ہے، گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح پاک صاف عورتوں کی نیت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کے مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور قدرت اس کو وہی مل جاتا ہے۔ اس عام عادت کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ازواج بھی ان کے مناسب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں ممتاز ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے، تو ان کے متعلق یہ بھی ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی کسی نبی کی عورت بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے، مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ بدکار طبی طور پر موجب نفرت عوام ہے، کفر طبی طور پر نفرت کا موجب